کو ہلکا نہ سمجھنا. بہت سارے ڈوم مراسی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب وہ اللہ کے لیے انہوں نے تقوی اختیار کر لیا تو وقت کے بڑے بڑے مقتدا مشائخ بن گئے, بزرگان دین بن گئے. کسی کو کمتر نہ سمجھنا. تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. فرمایا یہ الفاظ تکبر کے زبستا فخشم تب ما ہوبیگنی زبتا سر ہوبورم. فرمایا یہ الفاظ تکبر کے ہیں. کسی کو کمتر نہ سمجھو. فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. فرمایا کہ ایک اللہ والے کا بیان ہے کہ اس نے ایک جنازہ دیکھا جس کو صرف 3 آدمی مرد اور ایک عورت بوڑھی نے اٹھایا ہوا. 5 آدمی کوئی نہیں تھا. تو یہ جلدی سے یہ بزرگ کیا اور بوڑھی خاتون کو ہٹایا اور خود جنازہ اپنے کندھے پہ رکھا, قبرستان لے گیا, اس کو دفن کیا. اس کے بعد اس عورت سے کہا کہ نیک بخت اللہ کی بندی, تیرے پاس 4 مرد بھی پورے نہ تھے کہ تو اس کو دفن کرتی, کیا بات ہے؟ تو اس خاتون نے کہا یہ میرا بیٹا تھا, اور بات یہ ہے کہ یہ خنثی تھا, ہیجڑا تھا, نامرد تھا, اور لوگ اس کو کمتر سمجھتے تھے, اس لیے اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا. ہمارے کراچی میں ایک مسجد تھی, مجھے خبر دی گئی کہ اس مسجد کے فلاں قوم نے اس مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا. امام صاحب سے بغاوت کر لی, بولے اس مسجد میں ہجڑا آ کر نماز پڑھتا ہے, جماعت میں کھڑا ہوتا ہے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس بزرگ نے, اس عورت نے کہا یہ جو 3 مرد آئے ہیں ان کو بھی میں پیسوں پر مزدوری پر لائی ہوں. اس عورت نے, اس بزرگ نے اس کے ساتھ مدد کی, کچھ پیسے بھی اس کو دیے. بولا نیک بخت خاتون جائیں, اللہ تجھے بھی بخشے, تیرے بیٹے کو بھی بخشے. یہ کر کے آ گیا اور رات کو اپنے وظائف پورے کر کے جب یہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت ہے, عالیشان محل ہے, اور عالیشان محل میں عالیشان تخت ہے, اور اس تخت پر ایک حسین نوجوان ہیرے جواہرات کا ایک تاج پہنے بیٹھا ہے, اور وہ اس بزرگ کو آواز دے رہا ہے کہ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے, تم نے میری ماں کی مدد کی اور مجھے دفنایا کفنایا. مجھے میری ماں کی مدد کی اور مجھے قبر میں دفنایا. اس بزرگ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, یہ بتاؤ یہ اتنی عالیشان جنت, یہ اتنا عالیشان محل, یہ اتنا اونچا مقام تمہیں یہ کس بات پر ملا؟ کہ حج کیے تھے, زکوٰۃ دی تھی, صدقات کیے تھے, نوافل پڑھی تھی, لمبی لمبی تسبیح کی تھی, کیا کیا تھا, کس بات پر یہ جنت کا مقام ملا؟ اس نے کہا حضرت صرف ایک وجہ سے ملا کہ لوگ مجھے حقیر سمجھتے تھے, لوگ مجھے کمتر سمجھتے تھے. اس کمتر سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام. میرے بھائی اور دوستوں, تبدیلی کا اصل منبع, تبدیلی کی اصل بنیاد بابا آدم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تا قیامت تک وہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے اندر خود تبدیلی لاؤ اور تبلیغ کے ذریعے سے لاؤ. ہمارے ایک عزیز ہیں 70-72 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, داڑھی بھی نہیں, اور بڑا معاملات کا ایک نمبر. ایک دن میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا کیا بات ہے, یہ دینداری تم میں کیسے آئی؟ تو بولا زندگی میں ایک ہی بیان سنا تھا تبلیغ والوں کا, نہ تبلیغ میں وقت لگایا, نہ سے روزے لگائے, نہ چلے لگائے, ایک بیان سنا تھا. اس بیان نے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں نے نمازیں شروع کر دی, تہجد شروع کر دی, قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ شروع کر دی.
میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے آئے گی تبلیغ۔ تبلیغ کا کام اس امت کا اصل کام ہے، اور جو تبلیغ کے کام کو، تبلیغ کے کام والوں کو ہلکا سمجھتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ چاہے عالم ہو، چاہے نمازی ہو، حاجی ہو، کوئی بھی ہو، تبلیغ والوں کو مفتی زین العابدین جیسے اللہ والے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ دعا دیتے تھے کہ اے اللہ جو تبلیغ والوں کو راستہ دکھائے کہ یہ فلاں گاؤں اس راستے پہ جاتا ہے، یہ فلاں مسجد اس راستے پر ہے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت کر۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، کسی کو ہلکا نہیں سمجھنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ورنہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ اچھے اعمال جن کو سوچتے ہیں کہ جنت میں لے جائیں گے، یہ جہنم میں لے جائیں گے۔ پتہ نہیں جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، جس گناہ کی وجہ سے۔ ایک اصل بات کہیں میں اور لے گیا، معاملات میں ایک معاملہ جو یہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الزام، بہتان، غیبت، اس کی کثرت ہے، اس قدر کثرت ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ باپ دادا پر دادا میں کوئی واقعہ ہوا، یہ تو وہی ہے نا جس کے دادا اور جس کی دادی